السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الرعد سے ابتدا کریں گے۔ رعد کا معنی ہوتا ہے بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج، اور بادل پر معمور ایک فرشتے کا نام بھی رعد ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مرنے والے کے قریب اگر سورۃ الرعد پڑھی جائے تو اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں۔ تو ابتدا کرتے ہیں اور اس سے قبل درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آیات کی تعداد 43 ہے اور یہ 855 کلمات اور 35,006 حروف پر مشتمل 6 رکوع اس سورہ مبارکہ کے ہیں۔ چلیں جی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کا علم رب کریم کے پاس ہے اور ان کے سکھانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، جن کے ہاتھوں میں کنکریاں بولتے ہیں، یہ لفظ بھی بول بول کے بتاتے ہوں گے، محبوبہ میرا یہ مانا، میری یہ مانا۔ اللہ آسانیوں والا معاملہ کرے۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں، یعنی قرآن کریم کی آیات ہیں۔ والذی، اور جو انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، من ربک، آپ کی رب کی جانب سے، حق و حق ہے، یعنی قرآن کریم اور اس کی وضاحت، جیسے نماز کا حکم ہے لیکن وضاحت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نا، ایسے ایسے نماز پڑھنی، اس میں یہ کچھ پڑھنا ہے۔ تو یہ آیتیں کتاب الہی کی ہیں جو آپ کی طرف آپ کی رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، وہ حق ہے۔ ولیکن، لیکن اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یؤمنون، اپنی کج فہمی کے باعث ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ، الذی، جس نے رفع، یہ اللہ کا دیکھیں تعارف، ہر چیز بتاتی ہے کہ ہے کوئی بنانے والا، تو یہاں ہو رہا ہے تعارف کہ اللہ وہ ہے جس نے رفع کا معنی ہوتا ہے عرفہ، رفع، یہ آپ جانتے ہیں اردو کا لفظ ہے نا، بلند کیا۔ کس کو؟ سماوات، آسمانوں کو۔ اللہ وہ ہے، اس کی قدرت اور وہ حکمت والا ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا۔ کیسے؟ بغیر عمد، عین میم دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز، جیسے آمدن بھی ہم لوگ کہتے ہیں کستن، اور ایک معنی ہوتے ہیں اس پر ٹیک، کسی چیز پر لگائی جاتی ہے نا، ٹیک لگانا، اور عماد کہتے ہیں جس کے ساتھ ٹیک لگائی جائے یا جس پر ٹرسٹ کیا جائے۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ ارم ذات العماد، سورۃ الفجر میں، کہ ارم اتنے کہلاتے تھے نا، ارم دراز قد والی تھی، تو عماد سے وہ چیزیں مراد ہے جس پر انہیں بڑا ٹرسٹ تھا، بڑا ان پر بھروسہ تھا۔ پھر فی عمد ممددہ، ہم لوگوں نے پڑھا سورۃ الہمزات کے اندر کہ لمبے لمبے ستونوں والی وہ جو آگ، اور اس کا بتایا کہ لمبے لمبے ستونوں والی وہ آگ، اور عماد اس کی جمع ہے۔ اللہ وہ ہے، یعنی وہ قدرت و حکمتوں والا ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا۔ کوئی بھی ایسی بلڈنگ آپ مجھے بتائیں جس کی 4 دیواری نہ ہو، پلرز نہ ہوں، خالی چھت ہو، اور چھت بھی ایسے ہی بن جائے؟ نہیں، اگر بناتے ہیں اس کو ساتھ جوڑتے ہیں، کبھی سیمنٹڈ، اور اس کے اندر بھی تائریں اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور اس کے بعد بھی جب کچھ عرصہ گزرتا ہے تو رنگ و روپ میں، دراڑوں میں، کچھ شکلوں میں یعنی فرق پڑ جاتے ہیں نا، دراڑیں پڑ جاتی ہیں، کلر میں فرق آ جاتا ہے، لیکن آسمان یہ وہ ہے جو حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جو بھی دیکھے گا اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، نہ کسی کو ستون نظر آئیں گے۔ ترونہا، آپ انہیں دیکھ رہے ہو، تم مستوا، پھر وہ متمکن ہوا، پھر اس نے قرار پکڑا، پھر وہ ٹھہرا، علی العرش، عرش پر، وسخر الشمس، اور سورج کو حکم کا پابند بنایا، والقمر، اور چاند کو بھی۔
اب رب کریم کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ اللہ تو وہ ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان، دیکھو جیسا کہ تم دیکھتے ہو، اتنے اونچے بنائے، پھر عرش پر جا ٹھہرا اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا۔ دوسرے لفظ میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ معنی سیم ہے، ورڈنگ آگے پیچھے ہو جاتی ہے نا، یعنی آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا جیسے تم انہیں دیکھ رہے ہو، پھر وہ عرش پر ٹھہرا یا متمکن ہوا، اور سورج اور چاند کو حکم کا پابند بنایا۔ کیسے پابند ہے؟ جس دن سے لے کے قیامت تک آپ دیکھیں، ان کی پابندی کو دیکھ کے لوگ سالوں سال پہلے کیلنڈر بنا لیتے ہیں، سورج اتنے گرمیوں میں اس طرح نکلے گا، چاند ایسے نکلے گا، یہ ہوتا ہے نا ایسے، اور یہ تھکتے بھی نہیں، یہ جیسے حکم ملا آج تک پابندی کریں۔ اے انسان تو بھی تو ذرا سوچ کہ آپ بھی اسی طرح پابندی کریں۔ یہ تو 1 منٹ اوپر نیچے نہیں ہوتے سورج چاند، نہیں تو ٹائمنگ میں فرق پڑ جاتا۔ تو سورج اور چاند کو، اور کلن ہر ایک، یجری رواں ہے، چل رہا ہے، یعنی بہ رہا ہے، جیسے ہوتا ہے نا، جاری ہے، چلا جا رہا ہے، گردش کر رہا ہے، لِأَجَلٍ مسمى، اجل کہتے ہیں میعاد کو، مسمى کہتے ہیں جو معین ہو، مقرر ہو۔ تو یہ سورج اور چاند کو اللہ نے پابند کیا حکم کا، ہر ایک رواں ہے، مقررہ میعاد تک، یدبر تدبیر فرماتا ہے، امرا ہر کام کی، یفصل کھول کر بیان کرتا ہے، یعنی تفصیل بیان کرتا ہے، آیات کی، نشانیوں کی۔ اللہ تعالی ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ کھول کر اپنی نشانیوں کو بیان کرتا ہے، لعلکم کہ شاید کہ تم، بلقاء ملاقات کا، اپنے رب سے ملنے کا، ربکم اپنے رب کریم سے، توقنون یقین کر لو۔ آگے آیات آئیں گی تو من میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، پھر وضاحت میں تو اور بھی بہت مزہ آئے گا۔ فرمایا کہ اپنی جو نشانیاں ہیں نا، یہ دکھائی کیوں، کھول کر کیوں بیان کی؟ تاکہ نشانیوں کو جب دیکھیں تو شاید تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے مد میم دال دال روٹ ورڈ ہے، معنی ہوتا ہے پھیلانا۔ مد کس کو کہتے ہیں؟ میم دال دال، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ مد ہے، کھینچ کے پڑھو، یہ مد ہے، مدوں پڑھاتے ہیں، جیسے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں کہ اس کو کھینچو، لمبا کرو، پھیلاؤ، ایسا آیا نا یاد آپ کو؟ مد الارض، زمین کو پھیلا دیا، اور وہی جس نے زمین کو پھیلا دیا۔ وجعل فیہا رواسی، رواسی کہتے ہیں پہاڑوں کو، رواسی کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑوں کو کہتے ہیں۔ وانہارا، اور نہریں، جیسے نہریں ہیں، دریا ہے، اور ساری چیزیں یہ تو اللہ نے بنائی ہیں نا، حسن میں بھی اور فائدے میں بھی ہمارے لیے ہی ہیں۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنا دیے۔ ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل، جعل اس نے بنا دیے، فیہا اس میں، زوجین جوڑے جوڑے ہیں، اثنین دو دو، دیکھیں ہر چیز کے جوڑے جوڑے، کپل ہے نا، چڑی چڑا، اور اسی طرح انسانوں کے، جانوروں کے، اور ہر ایک کے، زمین آسمان کی جس چیز کو بھی دیکھو، یہ پھل بھی آپ کو پتہ ہے جوڑا جوڑا ہوتے ہیں، نر مادہ، تو اللہ نے ان کو جوڑا جوڑا بنا دیے، ہر قسم کے پھلوں میں سے دو دو جوڑے بنا دیے۔ یغشی، وہ ڈھانپ دیتا ہے، وہ ڈھانپتا ہے، لیلا، لیل تو آپ جانتے ہیں رات کو، نہار کہتے ہیں دن کو، وہ ڈھانپتا ہے رات سے دن کو۔ ان بے شک فی ذالک، ان میں، یہ جو رات کا دن کا آنا جانا ہے، ڈھانپنا ہے، اس میں کیا ہے؟ لآیات، نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے، لقوم یتفکرون، جو غور و فکر کرتی ہے، جس کے دماغ کی کھڑکیاں کھلی ہوتی ہیں، جو خالی ٹک ٹاکر بن کے نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے، ذہن کو مفلوج نہیں کیا ہوتا، بلکہ غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے قدرت کی یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر سمجھ لیجئے، ان تمام چیزوں میں اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ وفی الارض، اور زمین میں، قطع، قطع کہتے ہیں قطع، جیسے اردو میں بھی ہم بولا جاتے ہیں ٹکڑے کرنا، قطعات کرنا کہا جاتا ہے نا، قطع ٹکڑا ہے، متجاورات کہتے ہیں، جیسے پڑوسی نہیں ہوتے ان کو بھی کہتے ہیں نا متجاورات، قریب قریب، کیونکہ برابر برابر ہوتے ہیں نا، بائیں ملے جلے ہوئے ہوتے ہیں، قریب قریب ہیں،
اور زمین میں مختلف قسم کے ٹکڑے ہیں جو قریب قریب ہیں. اب آگے کتنی سونی مثال ہے. وجنات اور باغات من آناب، من سے آناب آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں، کس کو کہا جاتا ہے؟ انگوروں کو نا. وزرع اور کھیتیاں، ونخیلن اور کھجوریں، سنوانن کچھ ایک تنے سے، وغیر سنوان اور کچھ الگ الگ تنوں سے ہیں. یس کا سیراب کیا جاتا ہے. اب مٹی بھی ایک جیسی، پانی بھی ایک جیسا، قریب قریب سارے لگے ہوئے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ سیراب کیا جاتا ہے بماء واحد، ایک ہی پانی سے سیراب ہو رہی ہیں. فرمایا کہ زمین میں مختلف قسم کے ٹکڑے ہیں جو قریب قریب ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجوریں ہیں. آپ جانتے ہیں کھجوروں کے باغات ہیں، اور کچھ ایک تنے سے پھوٹی ہیں، کچھ الگ الگ تنوں سے. حالانکہ ایک ہی پانی سے سب کو سیراب کیا جاتا ہے. وَنُفَضِّلُ اور ہم فضیلت دیتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم فضیلت دیتے ہیں. مٹی بھی سیم، پانی بھی سیم. اب اس کے اندر بتایا کہ یہ چیزیں اگ رہی ہیں بہت ساری، یہ تو چند ایک مثال کے بتایا نا. پھر فرمایا کہ ہم فضیلت دیتے ہیں بعدہا علی بعد، بعد کو بعد پر. جیسے کریلا بھی ادھر ہی لگا ہوا ہوتا ہے، اور آم بھی لگا ہوا ہوتا ہے. فرق تو ہے نا. ادوانا بھی ہوتا ہے، یہ جس کو تربوز کہا جاتا ہے ہم لوگ ادوانا کہتے ہیں، اور خربوزہ ایک ہی جگہ پہ لگے ہوتے ہیں. یہ ساری سبزیاں ہر ایک کی رنگ جدا، ذائقے جدا، ان کی افادیت جدا ہے نا، ایسی بات. تو یہی بات ہے، وہ نفضل اور ہم فضیلت دیتے ہیں بعدها علی بعد، بعد کو بعد پر. ان درختوں کو بعض کو بعض پر کیسے؟ فی الاکل، اکل کا من تو کھانا ہوتا ہے نا، ذائقہ، بو میں، خوشبو میں، رنگت میں. یعنی درختوں کو بعض کو پر ذائقے اور بو میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ فضیلت دے دیتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں سارے آسان الفاظ ہیں. ان میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل مند ہو. پیچھے تھا جو یتفکرون، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے، اور لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جس کا عقل مفلوج نہیں ہوتا، جو عقل مند ہوتے ہیں. پھر اللہ ایک اور سوال ڈال رہے، بہت ہی خوبصورت. وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر تو حیران ہوتا ہے، یعنی ان چیزوں سے، مٹی ایک، پانی ایک، قریب قریب ہیں لیکن پھل الگ الگ پیدا ہو رہے ہیں، رنگ بو سب میں. وَإِن تَعْجَبْ، اگر تو حیران ہوتا ہے، فَعَجَبٌ، تو حیرت انگیز، قولہم، ان کا قول ہے. اے سننے والے، اگر تو ان کے، یعنی یہ جو باتیں ان سے حیران ہوتا ہے نا، ہوتا تو ہے نا بندہ حیران، تو ان کے جو قول وہ آگے بتایا جا رہا ہے. حیرت انگیز ان کا یہ قول بھی ہے، اِذَا، کہ کیا جب کننا، ہم ہو جائیں گے ترابا، مٹی، کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا، کیا ہمیں لفی خلق جدید، ہمیں پھر نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا. یعنی یہ بات اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. حالانکہ عقل والے تو ایسی بات نہیں کر سکتے. اور آگے مزید بھی بتایا گیا کہ کس طرح وہ اگلی رکوع میں آئے گا نا، اصل میں اس رکوع میں نہیں، کہ بچہ ہے. دیکھیں شادی تو ایک نام، ایک بہانہ ہے، ورنہ ہر ایک کی گود میں بچہ ہوتا. تو بہرحال ماں کے پیٹ کے اندر پانی، اور کیسے بچے کا بننا، اور اس کو خوراک مہیا کرنا، وہ ایک ایک چیز، آنکھ، ناک، کان، وہ ساری. اب دیکھا جائے تو یہ بھی تو حیران کن بات ہے نا. اب اس پہ تم لوگوں کو یقین ہے، تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پہ یقین نہ ہونا، یہ تو عقل والے تو ایسے سوال ہی نہ کرتے. الذین، وہ جنہوں نے کفروا، انکار کیا، بربہم، اپنے پروردگار کا. فرمایا اولئک الذین کفروا بربہم، یہی منکرین قیامت وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا. وَأُولَٰئِکَ، اور انہی کی اغلال، اغلال کہتے ہیں تو کو، جیسے ہوتی ہے نا قیدیں، ہتھکڑیاں جس کو کہتے ہیں، جیسے ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں نا، اللہ بچائے ہر ایک کو. اور غل ان کی جمع ہے اغلال. فی اعناقہم، اعناق کہتے ہیں، عنق کہتے ہیں نا گردن کو، اعناق گردنوں کو. اب وہ منکرین قیامت وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور انہی بد نصیبوں کی گردنوں میں طوق ہوں گے. گردنوں میں کیا ہوگے؟
مستوق ہوں گے، وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نہیں کہ سزا پا کے جیسے دنیا کی قیدی باہر نکل آتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ فار ایور وہاں پہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور تیزی سے مطالبہ کرتے ہیں آپ سے، بِالسَّيِّئَاتِ، برائی کو، قبل الحسنات، نیکی سے پہلے، یعنی ابھی انہوں نے کچھ نیک کام تو کیا ہے کوئی نہیں، پھر برائی کا یعنی عذاب کا یہ تیزی کر رہے ہیں یا اجلت سے مانگ رہے ہیں۔ پھر ہم پورا کر کے ایک دفعہ پھر ترجمہ کریں گے، وقد خلت، اور گزر چکی ہیں، من قبلہم، ان سے پہلے، مثلات، واقعات سب نے سنے ہوئے نا، ادھر بھی آپ کہیں بھی بیٹھیں تو آپ کو بچے بڑے سارے سناتے ہوتے ہیں کہ وہ عبرتناک کہانیاں، جس میں کہاوتوں میں بعض لوگ سناتے ہیں، بعض کہانیوں کی صورت میں سناتے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہوں پہ جیسے ہفتے والے لوگوں نے جب منع کیا گیا تھا کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، تو انہوں نے جب شکار کے وہ بہانے تراش کے وہ کیا تو پھر ان کی شکلیں تک بگڑ گئیں۔ تو وہ ساری وہ کن کے لیے ہیں جو عقل رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ سارے واقعات فائدہ دیتے ہیں، جن میں عقل نہیں ہوتی وہ جس پڑھتے ہیں اور کہانی ختم۔ تو رب فرمایا رہے کہ اور رحمت سے پہلے یعنی نیکی کرنے سے پہلے عذاب کا جلدی مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عبرتناک سزائیں گزر چکی ہیں۔ وَإِنَّ رَبِّكَ، بلا شبہ آپ کا رب، لذو کا معنی ہوتا ہے والے، مغفرت بہت بخشنے والا ہے، للناس لی ہوتا ہے کے لیے، ناس آپ جانتے ہیں لوگ، علی ظلمہم، ان کے ظلم کے، زیادتیوں کے، یعنی غلط کاریوں کے باوجود۔ دیکھو کبھی اللہ نے کہا ہے کہ سورج در روشنی نہ پہنچانا، ایسا نہیں نہ کہتا۔ تو فرمایا کہ بے شک تمہارا رب تو لوگوں کے ظلم کے باوجود بھی انہیں مغفرت، بخشش، بخشش بہت بڑی بات ہے، معافی دینے والا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، کہا کہ خالی اس پہ نہ بیٹھے رہنا، یاد رکھنا کہ وہ پکڑنے والا بھی ہے، شدید سخت عقاب کہتے ہیں سخت عذاب دینے والا، وہ بہت بخشنے والا بھی ہے لوگوں کے لیے ان کی زیادتی کے باوجود بھی، اور بے شک آپ کا رب سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ دونوں چیزیں بتا دیں، اب آپ کی مرضی ہے کیا کرتے ہو، یعنی نہ اتنے ڈھیلے پڑ جاؤ کہ کچھ نہ کرو، نہ اتنے ڈر جاؤ کہ ڈر کے مارے کچھ نہ کرو۔ وَيَقُولُ، کہتے ہیں الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ، کیوں نہ ان کی طرف اتاری گی آیا کوئی نشانی، من ربہ، ان کے رب کی طرف سے، اور کافر کہتے ہیں کہ ان کی طرف کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتاری گئی۔ اب روز ہی تو کہتے تھے یہ معجزہ دکھاؤ تو وہ معجزہ دکھاؤ، جیسے آج کل کے لوگ بھی، ہم لوگ کوئی زیادہ ہی سیانے نہیں ہوں کہ ہم بھی کہتے تھے اب اس کی بات مانیں گے، یہ کوئی کرامت دکھائے تو انبیاء تو معجزات دکھا سکتے تھے، تو جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں تو پھر جادوگر ہی سامنے آئیں گے نا، وہ پھر اپنی طریقے سے کچھ دکھائیں گے، ورنہ ان کا مقصد کیا ہے، نہ کہ دم کر کے تو ٹھیک کرنا، نہ ہی ان کا مقصد کچھ تعویذ دھاگے خالی دینا تھا، ان کا مقصد تو رب سے ملانا تھا، اور ہم تو تھوڑی تھوڑی چیزیں ان سے لے لیں، بڑی چیز لیا کریں۔ انما انت منذر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم فرما رہے ہیں کہ بے شک آپ تو منذر ہیں، ڈرانے والے ہیں، ہدایت دینے والے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ہادی یعنی ڈرانے والا، ہدایت دینے والا، ازل سے رب کریم بھیجتا رہا ہے۔ پھر ایک دفعہ ترجمہ کر لیتے ہیں کہ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس پہ پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نازل نہیں ہوئی، تو اے محبوبہ آپ تو صرف ہدایت کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوا کرتا ہے۔ بہت آسان ہے نا، آسان پھر کرو کہ کافر کہتے ہیں کہ ان کی طرف کوئی نشانی ان کی رب کی طرف سے کیوں نہ اتاری گئی، آپ تو کج روی کے انجام بد سے اصل میں ڈرانے والے ہیں، اور آپ تو ہادی ہیں نا، ہدایت دینے والے، کیونکہ ہر قوم کے لیے آپ ہادی ہیں، رسول اللہ تو ہر قوم کے لیے ہادی ہیں۔ وضاحت جان لیتے ہیں، اللہ نے اپنا تعارف کتنا سونا کرایا ہے، تو میں بھی آپ کو کہوں گی چھت کی طرف، اپنی چھت کے وہ دیکھیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بڑے سیانے ہیں، کتنا ہی پیسہ آپ لگا دو، بغیر پلر کے آپ چھت نہیں بنا سکتے ہو، بہت پیسہ لگا دو، اور چھت کی بناوٹ آپ کوئی بھی موبائل سے نکال کے دیکھ لیں، کہیں کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو وہاں جا کے دیکھ لیں ایسی چھت، اور یہ جو
हमारा आसमान है, इस पे देखें। और ये इतनी महंगी छत है, ये थोड़े टाइम के बाद खत्म हो जाती है। अल्लाह का छत तो आज तक खराब नहीं हुआ। और फिर अल्लाह का तारफ, वो कहते हैं निशानियां दिखाओ, तो इससे बढ़ के और निशानी क्या होगी? सूरज चांद ये सारा देखो तो सही, इनके अपने मदार है, अपनी गर्दश है, मुकर्रर टाइम पे आना, टाइम पे गुरूब होना, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे तो नहीं होता कि खुद ही चढ़ गया तो खुद ही उतर गया, ऐसा नहीं होता। आप कितनी महंगी ट्यूब भी क्यों नहीं लगाते, तो थोड़े अरसे के बाद वो भी फ्यूज हो जाती है। और ये इतनी ज्यादा रोशनी देने वाला सूरज, जो गरीब से गरीब बंदे को भी रोशनी फराहम हो जाता है, वो जो सुई धागे में काम करते हैं, धागा डालना कितना मुश्किल होता है, उस तक की ये रोशनी फराहम करता है। और ना ही कभी सुस्त हुए, ना कभी सूरज चांद आपस में टकराए हैं, ना कभी कहा है कि एक दिन तू पहले आ जा मैं पीछे, नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि है कोई चलाने वाला, ये है कोई चलाने वाला। और रब करीम की जात है कोई चलाने, वो पाबंद है अल्लाह के हुक्म के। हर चीज ये जितनी इंसान के अलावा जिसको अशरफुल मखलूकात कहा गया, हर चीज पढ़ी पढ़ाई समझी समझाए, सब हुक्म के पाबंद है। जिसको कहा ये खाना है उसने वही खाना है, जिसको कहा ये नहीं खाना वो उसने नहीं खाते। आप बकरी के सामने गोश्त रख के देखें, वो भूख से मर जाएगी, गोश्त नहीं खाएगी। आप किसी ये जो बड़े जानवर हैं जैसे शेर वगैरह, उसके सामने आप दूध डाल के रखते हैं, आप उसके सामने ये जो सब्जियां खूबसूरत फल फ्रूट रखें, वो नहीं खाएगा। क्यों? अल्लाह ने उसको यही सिखाया है। इंसान को सिर्फ रास्ते दिखाए हैं, कहा है कि ये दोनों रास्ते आपकी मर्जी, इस पे चलो, आपकी मर्जी इस पे चलो। लेकिन ये भी बताया इस पे चलोगे तो जन्नत है, इस पे चलोगे तो दुनिया में फायदा है, इसमें चलोगे तो दुनिया में और आखिरत में दोनों में कामयाबी है, इस पे चलोगे तो दुनिया में जिल्लत, आखिरत में नाकामी होगी। आपकी मर्जी है। और हम इंसान, हमें पता होता है कि ये जिसको शुगर हो जाती है, बीपी हाई हो जाता है, आप उसके सामने मजे मजे के खाने रखें, पता है ये खाएंगे तो नसें भी फट सकती हैं, शुगर भी हाई हो सकती है, ब्लड प्रेशर भी दिमाग फाड़ सकते हैं, कहते कोई बात नहीं डोज बढ़ा लेंगे, ये तो खाना जरूरी है। अल्लाह के हुकूक बताए कि क्या हम लोगों को करना चाहिए। फिर खाने की, खाना तो पीछे रह गया, हलाल और हराम का रिस्क वो जो आपके मुकद्दर में लिखा है मिलना आपको वही है, लेकिन बस रिस्क चाहिए, चाहे हराम तरीके से है चाहे हलाल तरीके से है, कोई तमीज नहीं आज तक की जा रही। और ये तबाही की तरफ इंसानों को ले जाया जा रहा है। फिर हुदूद है कि ये हुदूद है, इधर तक रहना है, ठीक, इधर से हटते जाओगे आप नाफरमानों में शामिल हो जाओगे। अब सूरज चांद तो अपने मदार में चल रहे हैं, जरा आप और मैं तो देखें किस मदार में चल रहे हैं। हमें अल्लाह हिदायत दे दे, हमें अल्लाह हिदायत दे दे, हमें अल्लाह ने इख्तियार दिया है, तो अभी आप चुन सकते हैं, चाहे तो इधर जाओ चाहे तो उधर जाओ। फिर जमीन और उनके फलों की तरफ इंसान की तवज्जो दिलाएगी कि वो उसको बनाने वाला है। जैसे एक मैं खुद जब भी सोचती थी, जब कुरान करीम शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह लगा होता, जब भी मैं इन फल्स फ्रूट्स को देखती थी तो मेरे ज़हन में ये बात बड़े अच्छे तरीके से आती थी कि ओ मेरे मालिक, ओ सोने नाम वाले रब्बा, ओ सोने खालिक। एक ही एरिया की जमीन है, किसी बाग में जब मैं जाती थी तो वहां पे खजूरें भी कई जगहों पे लगी हैं, कई जगहों पे अमरूद, जैसे कलर कार हमारा था पाकिस्तान के अंदर, और भी मुख्तलिफ खूबसूरत खूबसूरत बागात थे, माल्टे लगे हुए हैं, एक साइड पे माल्टे, इतनी मिठी मौसमियां, उसी साथ वही जमीन वही पानी, साथ ही ये जो लेमन का लगा हुआ होता था, इसी के साथ वो अनार का लगा हुआ था, सारों के साथ एक मिठा दूसरा खट्टा और एक मीडियम सा। वो मेरे सोने रब, रंग देखो, माल्टे का ऑरेंज, लेमन का और अनार का, और कैसे सोने तो करीम रब्बा। यहाँ भी वही तवज्जो दिलाई जा रही। खाली सेब का कहते, सेब ही कह दे ना तो मार्केट में जाके देखे सेबों के अभी तो कितने कितने रंग साइज और पता नहीं कितनी मिट्टी मिट्टी चीजें। तो ये अल्लाह ताला तवज्जो दिला रहे हैं कि देखो कोई एक तने पे है, जैसे अंगूर की बेल होती है, फिर और भी बहुत सारी बेलें हैं, कईयों पे कड़वी कड़वी जो होती हैं चीजें वो भी लगी हुई हैं, जैसे उसको क्या नाम है, बिटर गार्ड। और एक तरफ ये देखें खजूरें ही देख लें, वो कितनी सोहनी सी खजूर, बड़ा सारा गुच्छा। और ये आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दें तो आप हैरान होंगे, इतनी उनमें ताकत नहीं होती, ये जो बेलें ही होती हैं, और फल कितना उठा के खड़ी होती हैं। ये सारी चीजें अगर आप देखिए ना, आपको रब पे प्यार आ जाएगा। यही बात में दिमाग के अंदर ये ठोंके मारती है, वो सोने रब कैसे तू इंसान को बनाया अशरफ अल मखलूकात, परेशानी आ जाए दब जाता है,
پریشان ہو جاتے ہیں. چھوٹا سا ننھا سا پودا، وہ کون ہے جو ایک بیج بوتے ہیں زمین پھاڑ کے باہر نکل آتا ہے؟ کیا اس پودے میں اتنی طاقت ہے؟ اشرف المخلوقات تو بندہ ہے. نہیں، اس کو طاقت اللہ نے دی ہے، وہ پھاڑ کے زمین باہر آ جاتا ہے. تو بہرحال یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں. یہ توجہ دلا کے پھر فوراً قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ اس سے بڑی تعجب بات ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا. جو بندہ پہلی پیدائش کو اور کر لے نا، اس کا یقین پکا ہو جاتا ہے کہ وہ دوبارہ اٹھانے پہ بھی قادر ہے. اور بنی بنائی چیز کو دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہو جاتا ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہوتا. اور پھر عذابات کی یہ لوگ جلدی کر رہے ہیں. دیکھو رب بڑا مہربان ہے. کہا نا یہ نادان بچوں کی طرح ضد کر رہے ہیں. کہا اس ضد کو چھوڑو اے نادان بچوں، ضد چھوڑو. مہلت کی گھڑیاں مل رہی ہیں، بس فائدہ اٹھاؤ. فائدہ ہی کون اٹھاتے ہیں؟ نصیبوں والے. پہلے لوگوں نے اسلام کی ان تعلیمات کا فائدہ اٹھایا، دنیا میں ان کا ڈنکا بجا. آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو پیچھے کر دیا. دنیا میں ہم اس سمجھتے ہیں نا کہ ہمارا یہ گھر بڑا اچھا ہے، عزت کیا ہے. اور یاد رکھیے آج کل جو یہ ہوا چل پڑی ہے نا پاکستانیوں کے بارے میں، اس پہ بھی توجہ کی حاجت ہے کہ یہ 2 نمبر ہیں. حالانکہ ایسا ہے نہیں، کچھ تو ہے نا، کچھ تو ہیں 2 نمبر، تبھی تو یہ بات آئی. لیکن اصل میں یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. وہ رب ہمیں مہلت دے رہا ہے، وہ غفور الرحیم ہے. قرآن کریم میں کتنی جگہوں پہ کیا کچھ آیا ہوا ہے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا. تمہارا رب بڑا بخشنے والا، رحمت والا ہے. اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی بنا پر پکڑ لیتا تو جلد ان پر عذاب بھیج دیتا، بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ کا جو ٹائم ہے نا قیامت کا، وہ مقرر ہے جس کے سامنے کوئی پناہ نہ پائیں گے. پھر فرمایا نبی عبادی انی انا غفور الرحیم، انا الغفور الرحیم. میرے بندوں کو خبر دے دو، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک ہے. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت رسول اللہ کا فرمان بتاتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگا کے رکھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے امید رکھے. بحوالہ ترمذی شریف. اور حضرت یحییٰ جو ہے وہ مزید فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ معافی کی امید پر ندامت کے بغیر آدمی گناہوں میں بڑھتا جائے، اطاعت کے بغیر اللہ تعالیٰ کے قرب کی توقع رکھے، اور جہنم کا بیج ڈال کر جنت کی کھیتی کا منتظر رہے. گناہوں کے ساتھ عبادت گزار لوگوں کے گھر کا طالب ہو اور عمل کے بغیر جزا کا انتظار کرے، اور زیادتی کے باوجود اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی تمنا کرے. ہم تو بہت غافل ہیں، ہم ایسے ہی نہیں کر رہے. آنکھیں ہماری بند ہیں، کرتے ہم کچھ نہیں. اور پھر کیا ہے، طلب کیا ہے، ہمیں ادھر ریسیو کیا جائے کہ شکر تم مر کے آئے ہو جنت میں اس کو لے. ایسا نہیں ہے. وہ غفور الرحیم ہے، نو ڈاؤٹ وہ غفور الرحیم ہے، لیکن اتنا بھی تو نہ آزمایا جائے نا. وہ کہتے ہیں آکھدے تے ڈاڑھ بھی لڑ جاندی ہے. وہ واقعی غفور الرحیم ہے، لیکن اتنے تو گناہ نہ کرو نا. سنبھل چھو. دنیا میں بھی رسول اللہ کے دین کو خراب کیا جا رہا ہے. آپ کی غلطی آپ کی خالی نہیں ہوتی، آپ کے مذہب کے اوپر بھی آنچ آتی ہے. آپ کے مذہب کے اوپر بھی آنچ آتی ہے. آنکھیں ابھی نہ کھلی تو کب کھولیں گے؟ اور کتنا بدنام ہونا ہے مسلمانوں نے. کہاں غزہ کے اندر ہمارے بچے رول رہے ہیں. اب تو سنا ہے کہ ہر جگہ ہی، اب تو پاکستان کے اندر بظاہر آزاد ملک ہے، وہاں بھی بہت کچھ غلط ہو رہا ہے. میرے مالک میری وطن کی حفاظت فرما، میرے مالک میرے وطن کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، چاہے وہ جس بھی کونے کے خدرے کے اندر رہتے ہیں تو ہمارے ہی نا. اے اللہ ہم لوگوں کو ہدایت دے دے. اے اللہ صبر جمیل عطا فرما. میرے مالک ہمارے قصوروں کو معاف فرما. اے رب کریم، اے مالک، اے غفور الرحیم، ہم سے تو راضی ہو جا. ہم سے وہ کام لے لے جو تیرے اور تیرے محبوب کے پسندیدہ ہے. ہمیں کامیاب اور
اچھے لوگوں میں شامل فرما، ہمیں ناکامیوں سے بچا لے میرے مالک، ہر ایک کو اپنے گھروں میں آبادیاں نصیب کر میرے مالک، شادی کے بعد کسی کو اجاڑی نہ میرے مالک، ہر ایک کو اپنے گھروں میں آباد رکھ اے اللہ، سب کو اولاد بھی دے، سکون بھی دے، کامیابیاں بھی دے اور عزتیں بھی دے اے اللہ، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے تمام معاونین کی خیر فرما، تمام معاونین کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرما، ہمیشہ دعاؤں کی درخواست رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔